ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اور گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کی اگر میں بات کروں تو ہر سال ایک رپورٹ آتی ہے، ورلڈ اکنامک فورم اس کو اسسٹ کرتا ہے شائع کرنے میں، جس میں بہت سے انڈیکیٹر دیکھے جاتے ہیں۔ فار انسٹنس ویج ایکوالٹی، یعنی کہ اگر عورت اور مرد ایک جتنا کام کر رہے ہیں تو مرد کو کتنے زیادہ پیسے، عورت کو کتنے کم پیسے مل رہے ہیں۔ لیبر فورس پارٹیسپیشن، یعنی کہ کتنی عورتوں کو گھر میں آنر کے نام پہ باندھا ہوا ہے کہ تم کیٹل ہو، تم بھیڑ بکریاں ہو، اسی لیے اگر تم ایک بھیڑ اور بکری اگر باہر نکل کے چلی گئی تو ہر کوئی تو پھر فارمر کو گالی دے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ تھے جناب ہمارے سید مزمل صاحب، جن سے نہیں رہا جاتا کہ ایک سٹرکچر ہے ذہنی غلامی کا۔ یہ اس کی لوکل ایجنسیز جو پاکستان جیسے ملکوں میں کھلتی ہیں، انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک ایجنسی کھولی ہوئی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جیسے ایک زمانے میں امپیریلزم تھا، ایک زمانے میں کلونیلزم تھا، نو آبادیاتی نظام تھا، فزیکلی ملکوں پہ قبضے کیے جاتے تھے۔ اب وہ سسٹم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اب ذہنی غلامی کا دور ہے، جو مینٹل انسلیومنٹ ہے، امپیریلزم ہے، اب اس کا دور دورہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ویسٹ میں بیٹھے کچھ لوگ طے کرتے ہیں ہیپینس انڈیکس، لیٹ اس ٹیل یو کہ دنیا میں کیا چیز آپ کو خوش کرتی ہے، اور پھر وہ اپنے انڈیویجولسٹک سوسائٹی کو، اس میں جو وہ سمجھتے ہیں چیزیں انسان کو خوشی دیتی ہیں، اس کو معیار بناتے ہیں ساری دنیا کا۔ حالانکہ دنیا کی جو غالب اکثریت ہے وہ کلیکٹیوسٹ یعنی کہ اجتماعیت کی زندگی گزارتی ہے، انفرادیت کی نہیں۔ لیکن اس میں بھی انہوں نے 6 پوائنٹ کرائٹیریا بنایا، جس میں سے 5 جو ہیں وہ انڈیویجولزم کے ہیں، اور پھر انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ اگر آپ کے پاس فلاں فلاں چیز ہے تو آپ خوش ہیں۔ دی آنسر شوڈ بی ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے کہ مجھے کیا چیز پسند ہے یا مجھے کس چیز کی سے خوشی ہوتی ہے۔ بھائی مجھے اپنی ماں کی خدمت کر کے خوشی ہوتی ہے، تمہارے ہیپی انڈیکس میں اس چیز کی بات ہے نہیں ہے۔ بھائی مجھے اچھی فیملی ہو، باقی ساری چیزیں یعنی کہ جو جس کا تعلق کوالٹیٹیو آسپیکٹ آف لائف سے ہے، کیا آپ کا اس کا چیز سے کوئی تعلق نہیں؟ بس یہ جاب ہے، امپلائمنٹ ہے، بس ٹھیک ہے، آپ خوش ہو، بات ختم۔ ایسے ہی ورلڈ اکنامک فورم کا کے اسسٹنٹ سے یہ جو بنتا ہے یہ جینڈر، گلوبل جینڈر گیپ، کہ ویسٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہی ساری دنیا میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ مرد مزدوری کرتا ہے تو ایک عورت کی حقیقی آزادی اسی وقت ہوگی جب وہ بھی مزدوری کرے گی۔ ایک مرد ایکس وائی زیڈ کرتا ہے تو عورت بھی ایکس وائی زیڈ کرے گی تو وہ حقیقی طور پہ آزاد ہو جائے گی۔ اور باقی دنیا میں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ بڑا گیپ ہے آپ میں، پھر عورتوں کے لیے آپ کا ملک محفوظ نہیں ہے، پھر آپ عورتوں کے لیے نا آپ بڑے وحشی قسم کے لوگ ہیں، درندے قسم کے لوگ ہیں۔ اور اس پہ سید مزمل جیسے جو ذہنی غلام ہیں یہ آ جاتے ہیں سامنے، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں چونکہ انہوں نے آپ کے لیے ایک معیار طے کیا ہے اور آپ اس معیار پہ پورے نہیں اترے ہیں، دیر فور ہم کہتے ہیں غلط۔ اب اسی میں ہی آپ یہ چیز دیکھ لیں، آگے چل میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ جو عورتوں کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ کام کاج اگر نہیں کرتی ہیں تو دا انیویٹیبل میننگ آف دیٹ وڈ بی کہ وہ غلام ہیں۔ یہ ہماری ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے، چلتے ہیں ان کی باقی باتوں کی طرف۔ سوڈان کو ہرانے کے بعد اگر میں دوسرے فیکٹس کی بات کروں تو جہاں پر پاکستان کے اندر بہت سے اسٹگماز اور بھی ہیں، لیکن ایک خواتین کی جو موبلٹی ہے وہ اتنی کنسٹرینڈ ہے کہ کس نے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے، کس نے باہر جا کے نوکری کرنی ہے، کس نے باہر جا کے کوئی اسکل سیکھنا ہے، اس کو تو کہا ہی یہ گیا ہے کہ تو یا گھر میں رہے گی یا قبر میں ہوگی، اس کے علاوہ تیسری جگہ نہیں ہے تیرے لیے کوئی۔ عورت کے لیے جو ہے وہ قبر ہے اور گھر ہے، وہ موبلٹی اس کی نہیں ہے، وہ کوئی ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور بات ہے کہ اسی رپورٹ میں جو ایجوکیشن اینڈ جو اٹینمنٹ ہے اس میں جو پیرٹی ہے وہ 85.1% ہے، ہیلتھ کے حوالے سے 95% کے اراؤنڈ ہے، کہ اس کی جو ڈسپیرٹی ہے وہ اتنی کم ہے۔ ایجوکیشن وائز پاکستان از ایکچولی ڈوئنگ کوائٹ ویل۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی اب یہ کو آپ اس ڈیٹا کو مس انٹرپریٹ کریں، یہ کہے گا کہ پاکستان میں 48% خواتین لٹریٹ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں 52% مرد لٹریٹ ہیں اور 48% نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے مرد عورت دونوں جو ہیں وہ بہت زیادہ ان میں الٹریسی پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ مرد اور عورت ان میں اگر لٹریسی کا جو ڈفرنس ہے، well parity is around 85%, which is again 100% ہونی چاہیے، اس چیز کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، بٹ ٹو سے کہ وہ اس کو کوئی حق وہ پڑھتی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی، وہ بھائی کتنا جھوٹ یہ انسان بولتا ہے۔ I want to respect کہ میں وہ پرسنل کامنٹس طرح کے نہیں کرتا، آج بھی میں تو طرح کی بات جو ٹھیک ہے میرے منہ سے جو نکلا وہ اس کے لیے معذرت، لیکن یہ صاحب کس طرح سے دجل اور فریب سے کام لیتے ہیں۔ He has absolutely no respect, absolutely no due regard کہ کچھ فیملی ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بس آپ نے ایک لینگویج ہے کہ اگر آپ ویسٹ والا کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، and it doesn't stop here, it actually goes way, way beyond that. How dare you make them physically fit? That is only the right of a man, because we have the right set of sexual organs. تو ہمارا رائٹ ہے صرف کہ ہم پارکوں میں پھریں، باہر پھریں، کہیں پان تھوکیں، کسی کے اوپر نمبر پھینکیں، کسی کو آواز ماریں، کسی کو ہاتھ ماریں،
کسی کو اٹھا کے لے آئیں, کسی کے خلاف جبر کریں. یہ تو ہمارا رائٹ ہے. آپ کہاں سے باہر آ گئیں؟ اچھا، اس کلپ سے فوراً پہلے انہوں نے کوئی علماء تھے، ان کا کسی شہر میں انہوں نے مسجد میں کوئی کھڑے تھے، کسی دینی ادارے میں بظاہر یہ لگ رہا تھا، جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ کوئی پارک ہے وہاں پہ عورتیں نہ جائیں، اور ان کو وہ ساری اگزامپل میں ان کو یہ نظر آ گیا کہ کچھ علماء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارک، اس پارک کا کیا کانٹیکسٹ ہے، وہاں پہ کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اے کامنٹ آن دیٹ. لیکن اگر آپ نے ہمارے سیکولرز کی بددیانتی دیکھنی ہے، ان کا دجل اور فریب دیکھنا ہے، تو سید مزمل صاحب کی اس پوری لینگویج میں آپ کو نظر کیا نہیں آئے گا کہ 5,000 بچیاں ایک یونیورسٹی میں، ان کو اگر سیکچولی ابیوز کیا جا رہا ہو، ان کی پکچرز ہوں، یہ سارا جو ہمارے اداروں میں جو ایسا چلتا ہے اور بہت سے اداروں میں ایسا چلتا ہے، تو وہ کوئی اگزامپل نہیں ہے. دور دراز کسی ایک مسجد میں کسی آدمی نے کھڑی ہو کے بات کی ہے، لیٹ می فیچ دی ڈیٹا، میں کیسے اس کو اسلام کے یا علماء کے ساتھ میں نتھی کر سکتا ہوں. دیٹس بیسکلی دا ہول آئیڈیا. او بھائی وہ فزیکل فٹ ہیں، یہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ اچھی ہیں، بٹ ڈو یو ہیو ٹو ریزورٹ ٹو دیٹ ایگزامپل؟ اس سے ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی سامنے آتی ہے. اور جو اگلا پوائنٹ میں کہنے لگا وہ زیادہ انٹلیکچوئل نہیں ہے، لیکن ان صاحب کی جو عقل ہے اس سے وہ آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ رائٹ کیسے ہو گیا کہ تم گھر سے باہر آؤ، یہ تو ہمارا رائٹ ہے. اور اس رائٹ کے ساتھ انہوں نے کچھ سب رائٹس بھی گنوائے، جو کہ ہیں کہ ہم کسی کو ہاتھ لگائیں، ہم کسی پہ نمبر پھینکیں، ہم کسی کی غالباً گروپنگ کریں یا کسی پہ جبر کریں، تو یہ تو ہم باہر یہ سارا کر سکتے ہیں. سید مزمل، آئی ایم شیور یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن، بٹ ٹرائی ٹو ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو ایکسپلین دس ٹو اس کہ اگر ساری عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ باہر آئیں، اور سارے مرد باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ عورتیں باہر کہاں سے آ گئی اچانک، جن کو وہ گروپ بھی کریں گے، ان پہ اپنا جبر بھی کریں گے، ان کو اپنا نمبر بھی دیں گے، ان کو اپنا ہاتھ بھی لگائیں گے. Granted, this is not the most intellectual point, but one has to wonder, and I just wonder if stupidity could personify, what would that look like? Well, I'm sure I have a very good idea. یہ آرگومنٹ کی کوالٹی ہے. خیر، move on, shall we? ان سے یہ سوال ہے کہ اس میں کسی خاتون کی سے ہے. جنوبی پنجاب میں پنچایتیں بیٹھ کے عورتوں کے تبادلے کر رہی ہیں کہ اچھا میری فیملی کے لڑکے نے تمہاری فیملی کی لڑکی کے خلاف جبر کیا، اب اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میری فیملی کی لڑکی کے ساتھ بھی یہی کرو. عورت سے پوچھا آپ نے؟ نہیں پوچھا. Now, this part I absolutely agree with کہ ہمارے ہاں عورت کی ایجنسی کو ڈینائی کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. I really agree with that part. میں عام طور پہ لبرل سے اس بات معاملے میں اتفاق کرتا ہوں. سیکولرز بائی اینڈ لارج جو سوشلسٹ ہیں میں ان سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی عورت کو بحیثیت عورت ٹریٹ نہیں کیا جاتا، ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، ان کی شادیاں ان کی مرضی کے بغیر کر دی جاتی ہیں، پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا. پنچایت میں جیسے ہوتا ہے کہ جس کو آپ ایک کاسٹ کے طور پہ پریزنٹ کر رہے ہیں، پے کر رہے ہیں، اور اس سے تو پوچھو اس نے کچھ کیا، اس نے نہیں کچھ کیا. یہ ساری باتیں درست ہیں، پر یو سی دا پرابلم، اگر آپ نے کسی آدمی کا بخار ایکوریٹ طریقے سے ڈائیگنوز کر لیا ہے تو یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو دوائی کے طور پہ زہر دے دیں. جو آپ لبرلزم دے رہے ہیں نا وہ زہر ہے. ڈائگنوسٹکس کے حد تک میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. فار دیٹ ریزن وی سے کہ ہمیں اسلامک پیراڈائم کی طرف جانا چاہیے جہاں پہ عورت کی ایجنسی کو کوئی مرد سبورٹ کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کو وہیں پہ شٹ اپ کال دے سکتی ہے کہ میرے رائٹس میرے خدا نے مجھے دیے ہوئے، تم کون ہوتے ہو لینے والے. یہاں پہ وہ کہے گا کلچر، وہاں پہ اس کو اگر عورت کو جواب ملے کہ کلچر تمہارے رائٹس کو سبورٹ کرتا ہے، چھینتا ہے تم سے، تو آگے سے کہے گی وہ کلچر کیا، کلچر خدا ہوتا ہے. ہمارا تو توحید کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر کو خدا کا شریک نہیں بنا سکتے، ہم روایات کو خدا کے احکام کا شریک نہیں بنا سکتے. لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ذات اللہ کے اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، بلکہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی نظام اس لائق نہیں ہے جسے اللہ کے نظام کے علاوہ پوجا جائے، اس کو فالو کیا جائے. میں ایک اسلامی ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں. اس لیے جو پرابلمس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جہاں تک بات ہے، یس یو آر رائٹ، جو بھی آدمی یہ بات کرے گا میں اس سے اتفاق کروں گا. But then you say to make them liberal? No sir, you can't make them liberal. کیونکہ جو میں کو فیکٹس دکھانے لگا ہوں نا، تھوڑے سے اس کو تھوڑا غور سے سنیے گا، بیکاز دس مائٹ ہیلپ یو انڈرسٹینڈ، جو لوگ سن رہے ہیں اٹ مائٹ ہیلپ دیم انڈرسٹینڈ کہ جب آپ جاتے ہیں اس لبرل سوسائٹی میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہو گئے ہیں، تو مسئلے حل نہیں ہوئے. سو لیٹ می رن تھرو جو ٹاپ 5 کنٹریز ہیں اس جو سروے ہوا ہے اس دفعہ کا. دیٹس آئس لینڈ، فن لینڈ، ناروے، نیوزی لینڈ اینڈ سویڈن. آئس لینڈ میں جو ورک پلیس سیکشول ہراسمنٹ ہے وہ 33% ہے، فن لینڈ میں 40% سے زیادہ ہے، ناروے میں اراؤنڈ 33% ہے، نیوزی لینڈ میں 35% ہے، سویڈن میں ویری کرتی ہے 25 سے 30%.
تو آپ یہ کہیں کہ عورت کی ایجنسی نہیں ہے، یہ دیٹس ٹرو، بٹ لیٹس میک دیم لبرل کہ وہ باہر جا کے کام کاج بھی کیا کریں اور سارا لٹرلی یو میک دم مزدور اینڈ یو تھنک وہ آزاد ہو گئی ہیں. آئی نیور انڈرسٹینڈ دیٹ آرگومنٹ ٹو اسٹارٹ وتھ کہ وہاں پہ جو ویسٹ میں عورتیں کام کرتی ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. مجبوریاں ان کی ہوتی ہیں کہ اکنامک نیڈز ہوتی ہیں، نیسیسٹیز ہوتی ہیں، وہی دودھ گروسری یہ وہ سارا چاہیے. انڈیویجولزم جو ہے آپ سمجھتے ہیں وہ آزاد ہیں. ڈو یو تھنک کہ وہاں پہ اگر آپشن ملے ان کو کہ گھر میں بیٹھ کے کام کرو، اب جو گھر داری ہے وہ سنبھالو، تو وہ پھر بھی جائیں گی باہر کام کاج کرنے کے لیے؟ نو، دیٹس نیور دا کیس. تو اس لیے ایسا کہ بالکل اس کو آپ یہ بائنری میں اس طرح سے نہ دیکھیں کہ اس کی ایجنسی نہیں ہے دیر فور اس کو لبرل کر دو. نہیں، اس کی ایجنسی نہیں ہے، اس کو ایک اسلامک سسٹم دو کہ اس کے اندر ایک. اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے اسلامک سسٹم میں عورت کتنی زیادہ فری، کتنی زیادہ آزاد ہے آپ کے دیے ہوئے سسٹم کے مطابق. کہ 3 سچویشنز ہیں ہمارے پاس. نمبر 1 جو آپ نے بتایا جنوبی پنجاب ہے، اندرون سندھ ہے، اور بہت سے پاکستان کے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ عورت کی کوئی ایجنسی نہیں ہے. ڈو وی لائک دیٹ؟ نو وی ڈونٹ لائک دیٹ. آسک وومن ڈو دے لائک دیٹ؟ نو. نو دے ول ٹیل یو شیورلی دے وونٹ لائک اٹ آئیدر. لیکن اس کے بعد اگلا آپشن کیا ہے؟ اگلا آپشن ہے لبرلزم کا کہ اب آپ آزاد ہو گئی ہیں، جائیں باہر کام کاج کریں، لیکن اب جو آپ نے پیسے کمانے ہیں وہ اپنے فیملی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کا جس سسٹم کے اندر آپ رہ رہی ہیں. اس لیے انڈیویجولزم میں بھائی سب نے چپ ان کرنا ہے. ایوری انڈیویجول مسٹ چپ ان ٹو اٹ اینڈ دیٹ از ہاؤ دا سسٹم از گوئنگ ٹو بی ورکنگ. سو یو آر کمپیلڈ ٹو ورک. اب آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کام کو نہ کر سکیں. یو ہیو ٹو ورک. آپ نے کام کرنا ہے، پھر آپ نے پیسے کمانے ہیں. پیسے کمانے ہیں، اب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ پیسے آپ کے ہو رہے نہیں. یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ. یہ سچویشن نمبر 2 ہو گئی ہے. کسی عورت سے پوچھیں کہ کیا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، آئی ایم شیور وہ آپ سے کہے گی ہاں پہلی والی سی بہتر ہے، کیونکہ اس میں کم سے کم ایک جگہ پہ جاب اچھی نہیں لگتی تو میں کسی اور جگہ تو کر سکتی ہوں. میں جاب چینج کر سکتی ہوں، دیٹس گڈ انف. میں امپلائمنٹ میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ میری چوائس نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آئی کین چینج دا کیریئر. آلرائٹ، اوکے، دس از بیٹر دین دا فرسٹ ون. بٹ دین یو ہیو دی اسلامک سسٹم جہاں پہ عورتوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہر کیپیسٹی میں پروٹیکٹڈ ہیں. وہ بیٹی ہے اس کے باپ کا ذمہ ہے، وہ بہن ہے اگین جو اس کا بھائی ہے وہ اس کا ذمہ ہے، وہ بیوی ہے اس کے ہسبینڈ کا ذمہ ہے. پرٹیکولرلی جب بیوی ہے تو اس کے تو جو رائٹس ہیں وہ تو دنیا کا کوئی سسٹم میچ نہیں کر سکتا. یہ تو بات ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. اس کا جو قوام ہے اس کی ذمہ داری ہے. بٹ دین اگر یہ عورت کو کیریئر پرسو کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے. اوبیسلی ایک کنسلٹیو پروسیس ہے اسلام کے اندر، کولیکٹیوزم ہے. اس کے بعد وہ اپنا کیریئر پرسو کرے. اٹس اپ ٹو ہر، مرضی ہے. اور اس کے بعد جو وہ پیسے کماتی ہے تو وہ بھی اس کے اپنے ہیں، وہ بھی اس نے گھر میں نہیں دینے. کسی بھی عورت سے پوچھیں ویسٹ میں کہ اگر آپ کو یہ والا ملے وڈ یو گو فار اٹ؟ آئی کین گارنٹی یو ہر وہ عورت کہے گی کہ یہ تو بڑا زبردست ہے کہ میری مرضی ہے میں کام کروں یا نہ کروں، اور اگر میں کام کروں تو میری مرضی میں پیسے کسی کو دوں یا نہ دوں. اٹس مائی کیش، مائی منی. سر یہ سولوشنز ہیں. یہ تھکا ہوا لبرلزم جو ویسٹ میں ڈیفیٹ ہو رہا ہے، جس نے وہاں پہ بھی عورت کی ایجنسی اس طرح سے چھینی ہے کہ اس کو کام پہ لگا دیا ہے، گھر کی ملکہ سے فیکٹری کی مزدور بنا دیا. یو تھنک شی از فری؟ نو، شی از ناٹ فری. شی از کمپیلڈ. شی ہیز ٹو بیکاز دیٹس واٹ دی اکنامک ریالٹیز آف دیٹ. موو آن شیل وی. لیگل سسٹم میں اتنے لوپ ہولز آپ کو دکھائی دیں گے اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو لیگل برینز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے انصاف کرنا تھا عورت کے لیے، وہ خود ظاہر جعفر والا جو کیس تھا اس میں بیٹھ کے نور مقدم کے کیس میں کیا کہہ رہے ہیں، اچھا پھانسی کی سزا اس کو دے دو، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے یہ لیو ان کلچر بہت برا ہوتا ہے. یا جو لیو ان کلچر ہوتا ہے یہ بہت برا ہوتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے راکٹ سائنٹسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ کی ریلیجیس ویلیوز ہوں گی، آپ کی کلچرل ویلیوز ہوں گی. یعنی کہ شادی کا ادارہ ختم کر دیا جائے، مرد عورت وہ ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں، یو تھنک کہ یہ برا کلچر نہیں ہے. یو مسٹ بی میڈ ٹو کم اپ وتھ ٹو سے سم تھنگ لائک دیٹ. کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کلچر میں بڑا ہم فریڈم یہ وہ وغیرہ وغیرہ. او بھائی کلچر کے اندر فریڈم، یہ جو لیو ان کلچر ہے نا، انون کی 1930s کی مور دین 80 کنٹریز کی سوسائٹیز کی اسٹڈی کے معاشرے برباد کیسے ہوتے ہیں. لیو ان کلچر از ویری مچ پارٹ آف دیٹ. آپ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کو اسکولس چاہیے، شور. ہاسپٹلس چاہیے، شور. اچھا معاشرہ چاہیے، شور. اچھے سسٹمز چاہیے مجموعی طور پہ، شور. لیکن ان سارے سسٹمز کو، وہ بھلے ایجوکیشن کے ہوں، ہیلتھ کے ہوں یا کوئی اور سسٹمز ہوں، ان کو یوز کرنے کے لیے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز چاہیے اسے کہتے ہیں انسان. جب معاشرہ ہی ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، فرٹیلیٹی ریٹس ڈراپ ہونا شروع ہو جائیں، وہ معاشرہ نہیں بچتا ہے. اینڈ دس لیو ان کلچر ویسٹ نے اس کو برباد کیا ہوا ہے. 2.1 کا فرٹیلیٹی ریٹ کہ اگر آپ نے اپنی پاپولیشن کو مینٹین رکھنا ہے
تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کے 2.1 یعنی کہ ایوریج ہر 10 عورتوں کے 21 بچے پیدا ہونے چاہیے، تو آپ کی آبادی کم نہیں ہوتی ہے۔ پورے ویسٹرن کلچر میں ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کی 2.1 ہو، سب کی گر چکی ہیں۔ کرائسس آیا ہوا ہے، اسپین، اٹلی irreversible ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، 1.1 پہ بھی کے قریب بھی آ کے وہ ایک آدھی دفعہ آ چکے ہیں۔ دس ہیز ٹو بی میڈنس کہ ایک پوری سویلائزیشن دنیا میں اس وقت تباہ ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ریکوگنائز سویلائزیشن جو ہے نا، جس کے 3 میجر فیکٹرز ہیں، جو سویلائزیشنل کولیپس ہے، یہ ایک ایکڈیمک ڈسپلن ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے کہ سوسائٹیز کیسے تباہ ہوتی ہیں۔ اینتھروپولوجی کا یہ بڑا اہم مضمون ہے۔ نا 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو سوسائٹیز کو تباہ کرتی ہیں، اس کے اندر ایک پاپولیشن ڈکلائن بھی ہے جس کی وجہ پرومسکوٹی یا لیو ان کلچر یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ویسٹ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان کے ایکڈیمکس نے کہ وی آر دیئر ناؤ وی آر ڈکلائننگ۔ دنیا میں اس وقت جو سویلائزیشن کولیپس ہو رہی ہے آبادی کی کمی کی وجہ سے، وہ ویسٹ ہے۔ باقی جو ان کا انسرماؤنٹیبل ڈیٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ، وہ تو پرابلمس ہیں ہی ہیں۔ دیٹ از یور سولوشن۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ او بھائی، اسلامی کے لیے آپ نہیں سوچتے، سوسائٹی لیول پہ سوچیں۔ 80 سے زیادہ سوسائٹیز کنفرم کر رہی ہیں کہ جب یہ پریکٹس سوسائٹی میں عام ہوتی ہے، سوسائٹیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ There's nothing wrong with reading something. اور ایک اور چیز سید مزمل صاحب، I think something that you really have to be careful because you cause a lot of affront، کہ جو کام خواتین نہیں کرتی ہیں آپ کہتے ہیں یہ domesticated ہیں۔ I seriously think you need to reconsider your position because people will start giving you shut up call۔ یہ لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ کام نہیں کرتی ہیں تو آپ ان کو کہہ رہی ہیں domesticated ہیں۔ جو کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی ٹرم ایسی استعمال ہو جائے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے اس کو؟ ہمارا ایک معاشرہ ہے جس میں کروڑوں خواتین رہتی ہیں، وہ کام نہیں کرنا چاہتی بیکاز دے بلیو کہ ایک بہتر گھر جو ہے وہ اچھی بات ہوتی ہے۔ لیٹ می گیو یو سم ڈیٹا۔ یہ جن معاشروں کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ بڑے ٹاپ کے، اگین میں ٹاپ 5 کنٹریز بتا رہا ہوں کہ آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ عورت بہت زیادہ اس کی ایمینسیپیشن ہے اور بہت زیادہ اس کی ہوئی ہے۔ میں آپ کو صرف جو میرج ٹو ڈیورس ریشو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئس لینڈ ٹاپ پہ ہے، دیٹ از 2:1، یعنی کہ ہر 2 میں سے ایک شادی ناکام ہوتی ہے۔ ایز یو گو فردر ڈاؤن ٹو فن لینڈ، دیٹس 1.8:1، ناروے 1.7:1، نیوزی لینڈ 1.9:1 اینڈ سویڈن 1.5:1۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ آپ کے جتنے بھی یہ ہیپینس انڈیکس ہو گیا یا آپ کی یہ جو جینڈر گیپ وغیرہ کے، اس میں اس طرح کی کوالٹیٹیو چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے مرد کام کر رہا ہے، عورت کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ او بھائی، یہ نیورو سائنٹیفکلی ڈفرینٹ ہیں، یہ بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہیں۔ اگر عورت کام نہیں کر رہی ہے، ہمارے معاشرے میں وہ کام نہیں کرنا چاہتی ہے، گھر کے اندر رہنا چاہتی ہے، بائی اینڈ لارج یہ ہماری ٹینڈنسیز ہیں۔ ہماری ہزاروں سال کی سویلائزیشن چلی آ رہی ہے۔ ایون جب ہم یہاں پہ جو آخری ورژن اسلام کا آیا ہے 1400 سال پہلے، جب وہ بھی ہم تک نہیں پہنچا تھا، تب بھی ہماری ایک ہسٹری چل رہی تھی۔ آل آف سڈن یو وانٹ ٹو چینج آل دیٹ اینڈ یو سے کہ کام نہیں کرتی ہے تو یہ ڈومیسٹیکیٹڈ ہے۔ یو ریئلی نیڈ ٹو بی ریئلی کیئرفل آن دیز ورڈنگ۔ آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی معزز بہن بیٹی کی اس طرح سے آپ اس کی توہین کریں۔ آپ کے گھر والیاں سیدزادیاں ہیں، ہم سیدوں کا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ آئی ول ناٹ جسارت کروں گا کہ میں کوئی ایسی اگزامپل دوں، بٹ یو ریئلی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ کام نہ کریں۔ آر دے ڈومیسٹیکیٹڈ؟ یو ریئلی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ یو ڈونٹ لائک مسوجنی، بٹ دس از مسوجنزم، یور بیہیویئر دیٹ از مسوجنی کے علاوہ کیا لیول اس پہ اپلائی کیا جائے؟ اتنی نفرت ہے، وہ کام نہیں کرتی ہیں تو آپ ان کو ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ یو شوڈ بی ashamed of yourself. You should really be ashamed of yourself. کسی اور ویڈیو میں جو نیورو سائنٹیفک ڈفرینسز ہیں، جو ہمارا مگڈلا ہے، پری فرنٹل کورٹیکس ہے مرد اور عورت کا، وہ جو ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ مرد کیوں سیاسی کام، پروٹیکشن کے کام، ہارمونل ڈفرینسز کیسے ہوتے ہیں کہ وہ بہتر کر سکتا ہے، اور عورت کیوں گھرداری کے کام بہتر کر سکتی ہے، کیوں وہ فیملی کو لیڈ کر سکتی ہے۔ دیر از اے انٹرنل اسٹرکچر جو ہمارے ہارمونس ہیں، دماغ کا سائز ہے، دماغ کے مختلف حصوں کا سائز ہے۔ اٹ از آل catered for ٹو انشور کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ آخری بات، خواتین و حضرات، یہ جو شاہ صاحب نے آپ کے سامنے اتنی لمبی چوڑی بتایا کہ ہم عورتیں ہماری یہ ہیں وہ ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن میں وی آر ناٹ رائٹ ایٹ دا ٹاپ، بٹ وی آر فیئرلی اوکے۔ 85%، 95% شوڈ بی 100%، آئی فلی ایگری ود دیٹ۔ لیکن یہ ڈوم اینڈ گلوم نہیں ہے۔ جہاں پہ ہم پیچھے جاتے ہیں نا، وہ اکنامک کنٹریبیوشن ہے، دیٹ از آن 34%، اینڈ دیر از ون مور فیکٹر ایز ویل، وہ بھی اگین جو ویسٹ میں زیادہ کنسیڈر کیا تھا۔ اگر وہاں پہ ہم پیچھے ہیں تو بھائی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو کسی نے باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ تم کام کر نہیں سکتی۔ ہر عورت پاکستان کی چاہ رہی ہے پلیز مجھے بس ہوسٹس بننے دو، پلیز مجھے جانے دو، میں فیکٹری میں کام کرنا چاہتی ہوں، میں بھٹے ہوئے مزدوری کرنا چاہتی ہوں، اور مردوں نے ان کو پکڑ پکڑ کے۔ If you don't understand how our society works, shame on you. Shame on you for not knowing that, and shame on you for being an expert on that. اور اس میں پھر نیتھیا کا کوٹ تھی، آپ نے ڈال دیا ہے، نیتھیا دی ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ।
Unbelievable.